اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام پیام قرآن کے ساتھ میں ہوں محمد نذیر صادقی۔ موضوع گفتگو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 29۔ آئیں اس آیت کی ترجمہ مختصر تشریح کرنے سے پہلے ہم سب مل کر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: نوح نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف خدا کے پاس ہے، اور میں تمہاری بے جا خواہش کی بنا پر ان لوگوں کو دور نہیں بھگا سکتا جو ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کریں گے اور میرے بارے میں اس سے شکایت کریں گے، لیکن میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین، کل کے جو درس ہے ان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں روشن دلیل پر قائم ہوں، میری نبوت پر واضح دلیل موجود ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں بھی تقریباً اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آگے بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے قوم، میری دعوت پر لبیک کہو، راہ ہدایت کو اختیار کرو، یاد رکھیں میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، نہ مال کی صورت میں، نہ شہرت کی صورت میں، نہ کسی اور صورت میں، بس تم لوگ صرف میری دعوت کو قبول کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ اجر دینے والا، صلہ دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ محترم ناظرین، قوم نوح کا مطالبہ وہی مطالبہ ہے، یہ صورتحال وہی صورتحال ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کرنے کے بعد لوگوں نے، مشرکین مکہ نے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اعلان رسالت کر رہا ہے،
یہ تو ہماری طرح ایک شخص ہے۔ محترم ناظرین، بالکل اسی طرح جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو اس وقت مشرکین نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح ہیں، نبی کو، رسول کو ہماری طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے گمان میں، ذہن میں ایک عجیب سوچ، عجیب فکر جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، اس کے مطابق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو وہ نہیں پایا جو ان کے ذہنوں میں تھا۔ تو اس وقت ان کا بھی یہی مطالبہ تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ معززین میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے، نہ کوئی دولت مند، نہ عزت والا، نہ شہرت والا، نہ کوئی اور، بلکہ جو آپ کے ساتھ دے رہے ہیں وہ غریب، پسے ہوئے لوگ، بالکل معاشرے کے وہی افراد ہیں جو انتہائی نچلے طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی سوال، یہی مطالبہ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، میں اس دعوت کے بدلے میں، اس الہی پیغام کے بدلے میں، اس قرآنی پیغام کے بدلے میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں، نہ مال کی صورت میں، نہ کسی اور چیز کی صورت میں، چونکہ اجر دینے والا، صلہ دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ محترم ناظرین، قوم نوح کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ غریب لوگ ہیں، آپ کے ساتھ پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ سے جدا کریں، آپ ان کو الگ کر دیں، ان کو اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ کس طرح ممکن ہے جنہوں نے میری دعوت پر لبیک کہہ کر راہ خدا کو اختیار کیا ہے، میں ان کو اپنے سے دور بھگاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، حضرت نوح نے سمجھانے کی کوشش کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ لوگ اگرچہ مال و دولت کے لحاظ سے کمزور ضرور ہے، لیکن یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کرنے کے بعد یہ لوگ بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے کہ ہم نے تو حضرت نوح پر ایمان لایا تھا، لیکن حضرت نوح نے ہمیں اپنے راستے سے جدا کیا۔ تو اس خوف سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کو دور نہیں بھگا سکتا چونکہ انہوں نے ایمان لایا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس آیت شریفہ میں، آیت نمبر 29 میں چند نکات قابل توجہ، قابل غور ہیں۔ آئے ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ اس آیت شریفہ میں وہ یہ ہے کہ انبیاء کا کسی قسم کی توقع نہ رکھنا ان کی حقانیت کی علامت ہے۔ یعنی لوگوں سے مال کا توقع نہ رکھنا، عزت کا توقع نہ رکھنا، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا مطالبہ نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح کی جو دعوت ہے وہ صحیح دعوت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے، اور ان کی حقانیت پر یہی دلیل ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور نکتہ جو اس آیت سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مبلغ کی کامیابی کے لیے شرط ہے کہ لوگوں سے کسی قسم کی توقع نہ رکھیں۔ توقع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھیں، اس کے علاوہ مال دنیا کی توقع نہ رکھیں،
لوگوں سے شہرت کی صورت میں، عزت کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بندگان خدا سے توقع نہ رکھیں۔ لوگوں سے توقع نہ رکھنا بھی رسول کی رسالت کے لیے اور ان کی حقانیت کے لیے دلیل ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ لا اسألکم علیہ مالا۔ اسی طرح ایک اور نکتہ جو اس آیت سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر انبیاء کا جو مقصد ہے وہ غلط استفادہ کرنا ہو، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہو، مال دنیا جمع کرنا ہو یا ان کے علاوہ کوئی دنیاوی مفادات وابستہ ہو، تو اس صورت میں انبیاء کرام مالدار لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے تھا، جبکہ تاریخ گواہ ہے چاہے رسول ہو یا نبی یا تبلیغ کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، وہ کبھی مالداروں کے پیچھے نہیں گیا ہے۔ یہی ان کی حقانیت کے لیے دلیل ہے۔ تو محترم ناظرین، پیغمبر اکرم اور اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان پر ایمان لانے والے غریب لوگ تھے۔ غریب لوگوں کا ان کے ساتھ ہونا ان کی رسالت کی حقانیت کے لیے دلیل ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح جب انبیاء کرام علیہ السلام نے غریب لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے تو غریب لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو راستہ ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی دونوں طرف سے برابر۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام پر کافی حد تک دباؤ تھا کہ آپ ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں، تو اس صورت میں ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے راستے کو اختیار کریں گے۔ تو اس وقت حضرت نوح نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ غریب لوگوں کا ہونا ان کی حقانیت کے لیے دلیل ہے۔ ایک اور نکتہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے، جس انسان کا مقصد مال بٹورنا نہیں بلکہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا ان کا مقصد ہے، ان کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان کون لاتا ہے، صحیح راستے کو کون اختیار کرتا ہے، بس یہی معیار ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نزدیک بھی امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک اور نکتہ جو قابل توجہ ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، مثلا حضرت نوح ہے، ان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مالدار لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، امیر لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے غریب عوام کو، غریب لوگوں کو دھوکہ دے دے، یہ ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ جیسا کہ اشارہ ہوا ما انا بطارد الذین آمنوا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور نکتہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی یاد، چونکہ قیامت کی یاد امیر لوگوں سے زیادہ غریب لوگوں کو ہوتا ہے، تو قیامت کی جو یاد ہے وہ انسان کو صحیح فیصلہ کرنے میں، صحیح راستہ اختیار کرنے میں قیامت کی جو یاد ہے وہ مدد دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہر وقت قیامت کو ذہن میں رکھیں تاکہ ہمیں صحیح راستہ نظر آئے اور یہی ہمارے نجات کا باعث بن جائے۔ اسی طرح محترم ناظرین، مومنین کی غربت کی جو وجہ سے ان کو کسی قسم کی
پریشانی نہیں ہونا چاہیے، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ تو محترم ناظرین، بس آخری پیغام جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص غریب لوگوں کو، عام افراد کو، جو معاشرے میں اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، مڈل طبقے سے جو ان کا تعلق ہے، مال دنیا کی طرف ان کی رغبت نہیں ہے، قرآن، انبیاء، معصومین علیہ السلام ان کو باعزت، باشرف اور عاقل انسان سمجھتا ہے۔ قرآن انہی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی لوگ عاقل لوگ ہیں، یہی لوگ راہ خدا کو اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مالدار ہے، جو سستی شہرت کے پیچھے ہے، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حقیقت میں جاہل لوگ یہی لوگ ہیں۔ تو محترم ناظرین، بس آخری پیغام یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مالدار لوگوں کی فرمائش پر، مالدار لوگوں کی خواہش پر وہ راستہ ترک نہیں کیا جو راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، بلکہ حضرت نوح نے پیغام خدا کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح راستے کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ امیر اور غریب کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کیا۔ یہی ان کی سچائی کے لیے بہترین دلیل ہے، یہی رسالت کی حقانیت کے لیے بہترین دلیل ہے۔ انہی گفتگو کے ساتھ میں آج کے اس موضوع کو ختم کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ کر فی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔